اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الحجر کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ مجرمین حق کی ذہنی کیفیت اس حد تک پست ہو جاتی ہے کہ اگر ان پر آسمان میں سے کوئی دروازہ کھول دیا جائے اور یہ اس میں چڑھنے لگ جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، بلکہ اس وقت یہ کہنے لگ جائیں گے کہ ہماری نگاہ بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں بروج اور انہیں زینت دے دی اہل نظر کے لیے، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور انہیں محفوظ کر دیا ہر شیطان رجیم سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اللہ یہ کہ کوئی چوری چھپے سن لے تو پیچھا کرتا اس کا ایک روشن شعلہ۔ بروجن برج سے بنا، کوئی ایسی چیز جو نمایاں اور بلند ہو اور وہ جائے پناہ یا گودام کا کام دے سکتی ہو، ٹاور، اسٹرانگ ہولڈ۔ اس طرح کا سڑک سے بنا، چوری کرتا، سٹیلز۔ شہاب، شہاب سے بنا، ایک شعلہ، برننگ فلیم۔ ان آیات میں اس حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بروج کے ساتھ زینت بخشی ہے، اور جو لوگ اہل نظر نہیں ہیں ان سے اس زینت کو مخفی فرما دیا ہے، یعنی شیطان صرف اور مجرم لوگ ان حقائق کو نہیں پا سکتے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آسمانی دفاعی نظام اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں علم البروج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ موجودہ سائنس کہکشانی اور شمسی نظاموں سے کس حد تک روشناس ہے، یہ مرحلہ اب سائنس کے سامنے آ چکا ہے کہ ان نظاموں کی روشنی زمین کی نوعوں، انسان، حیوانات، نباتات اور جمادات پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں۔ علم البروج میں ایسے علوم پر بحث کی جاتی ہے جو حواس کے پس پردہ شعور میں چھپ کر کام کرتے ہیں۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے حواس اور حواس کی گرفت ایک مفروضہ ہے۔ مثلا جب ہم کسی سخت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی سختی کا علم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارے دماغ کے اوپر وہ سخت چیز نہیں ٹکرائی۔ سائنس کے نقطہ نظر اور مخفی علوم کی روشنی میں ہر شے دراصل شعاعوں اور لہروں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ حقائق کے مطابق ہر شے الگ اور معین مقداروں کے ساتھ وجود پذیر ہے۔ لہروں یا شعاعوں کی مقداریں ہی ہر شے کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، اور ہر شے کی لہریں یا شعاعیں ہمیں اپنے وجود کی اطلاع فراہم کرتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہر موجودہ شے دراصل لہروں یا شعاعوں کا دوسرا نام ہے، اور ہر شے کی لہریں یا شعاع ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہیں۔ علم البروج سے اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ لوہا، تانبا، سونا، لکڑی، انسان، حیوانات اور جمادات میں کس کس قسم کی لہر کام کرتی ہے، اور ان لہروں میں کس طرح تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین ہم نے اس سے پھیلا دیا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر شے موزونیت سے۔ مددناها، مدد سے بنا، ہم نے کھینچ بچھایا، we have spread it۔ رواسیہ، رسو سے بنا، لنگر، اینکر۔
موزون وزن سے بنا، باہوزن برونق ویل بیلنسڈ. جس طرح آسمانوں کو بروز سے زینت دی گئی، اسی طرح زمین کو پھیلا کر اس میں لنگر ڈال دیے گئے تاکہ یہ ڈگمگاتی نہ پھرے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور ہم نے رکھ دیے ہیں زمین میں لنگر کہ نہ کانپے ان کی بدولت، اور رکھ دی ہم نے اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ ہدایت پا لیں. سورۃ القاف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور رکھ دیے ہم نے اس میں لنگر اور اگا دیے اس میں ہر طرح کے جوڑے خوشنما. خالق اور مالک حقیقی نے زمین میں ہماری ضرورت کی ہر چیز ضرورت کے عین مطابق نبی تولی مقدار کے ساتھ پیدا کر دی ہے تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمِن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے رکھ دیے اس میں تمہارے لیے ذرائع معاش اور جن کے تم رزاق نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس اس کے خزینے ہیں، اور نہیں ہم نازل فرماتے مگر ایک مقدار معلوم کے ساتھ. اسی زمین میں خالق اور مالک کائنات معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے ہیں، بنی آدم کے لیے بھی اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی جنہیں ہم رزق فراہم نہیں کرتے. جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں ان سب کے خزانے رب کریم کے پاس ہیں. ان کے انتظام و اسرام کا اعلیٰ نظام موجود ہے اور ہر چیز کو مقرر مقدار کے مطابق اتارا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے لیے کافی رہے. ان خزانوں سے مختلف چیزیں مہیا کرنے کا نظام ویئر ہاؤس سے چیزیں مہیا کرنے سے مشابہ ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں باروور، بس ہم نازل فرماتے ہیں آسمان سے پانی تو ہم تمہیں پلاتے ہیں. وما انتم لہو بخازنین، اور نہیں ہو تم اس کے خزانہ دار. لواقیہ لکا سے بنا، زرخیزی والا، فرٹیلائزنگ. رب کریم کے خزانوں سے زمین پر مختلف چیزیں مہیا کرنے کی ایک مثال وہ باروور ہوائیں ہیں جو بھاری بادلوں کو تشکیل دیتی ہیں، پھر انہیں حکم ربی کے مطابق اس علاقے میں پہنچا دیتی ہیں جہاں بارش برسنا مطلوب ہوتا ہے. بارش کے پانی میں مختلف نمکیات اور دیگر گیسیں زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، اللہ تعالی جو بھیجتا ہے ہوائیں تو اٹھا لاتی ہیں بادل، سو پھیلا دیتا ہے انہیں آسمان میں جیسے چاہتا ہے اور کر دیتا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے، پس تم دیکھتے ہو بارش نکلتی ہے اس کی خلا سے، سو جب وہ پہنچا دیتا ہے اسے جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں سے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں. بارش سے زمین، انسان، حیوان اور دیگر مخلوقات سیراب ہوتی ہیں. یہ سب نظام رب کریم کے خزانوں سے ہے اور اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی حیات دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. زندگی اور موت کا نظام رب کریم کے ہاتھ میں ہے. وہی مالک ہے اور جس کو چاہیں کسی چیز کا وارث مقرر کر دیں، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہے. اس لیے اصلی مالک کے سوا کوئی بھی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو حقیقی مالک ہے وہی حقیقی وارث ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، کتنی ہی ہلاک کر دیے ہم نے قریے کہ اتراتے تھے اپنی معیشت پر، سو یہ ہیں ان کے مساکن
نہیں ہوئی ان میں سکونت ان کے بعد مگر بہت کم، اور ہم ہی ہوئے ان کے وارث۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور تحقیق ہمیں علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تحقیق ہمیں علم ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب انہیں اکٹھا کرتا ہے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ باحکمت علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، انہیں ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا بھی علم ہے، موجودہ کا بھی اور بعد میں آنے والوں کا بھی۔ کوئی بھی چیز ان کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس نے خلق فرمائے 7 آسمان اور زمین سے انہی کے مثل نازل ہوتا ہے، اس کا امر ان کے مابین، تاکہ تمہیں معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ فرما رکھا ہے ہر شے کا علماً۔ نظام ربی کے مطابق ایک جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جزا پائیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بروج کے ساتھ زینت بخشی ہے، اور جو لوگ اہل نظر نہیں ہیں ان سے اس زینت کو مخفی فرما دیا ہے، یعنی شیطان صفت اور مجرم لوگ علم البروج کے حقائق کو نہیں پا سکتے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آسمانی دفاعی نظام اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ زمین کو کھینچ کر بچھا دیا گیا ہے اور اس پر ہر چیز ضرورت کے مناسبت سے مہیا کر دی گئی ہے۔ ہر طرح کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ اپنے نظام کے تحت ان خزانوں میں سے اپنی مخلوق کو وسائل مہیا فرما دیتے ہیں۔ انہی خزانوں کو بروئے کار لانے میں سے ایک نظام بارش کا ہے، جو نہ صرف پیاس بجھانے کو بلکہ زمین کی زرخیزی کا باعث بھی ہے۔ در حقیقت ہر چیز کے حقیقی مالک اور وارث رب کریم ہے۔ زندگی اور موت کا نظام انہی کا وضع کیا ہوا ہے، اور وہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔